يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات. عزیزان گرامی، یہ مجلس بیاد شہادت حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا برپا ہے، اور ظاہر ہے شہر میں جمادی الاولیٰ کی 13ویں تاریخ سے مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ قرآن جو راہ ہدایت بتا رہا ہے، ہماری زندگی اس راہ پر قیام پذیر ہے کہ نہیں۔ ان مجالس کا اصل مقصد یہی ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم اعلان کر رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ جس کی ہدایت کرتا ہے اس کے لیے فلاح کو لازم قرار دیتا ہے۔ اللہ جس کی ہدایت کرتا ہے اس کے لیے نجات کو لازم قرار دیتا ہے۔ تو انسان اس وقت دنیا میں جتنے دائروں میں منقسم ہے اور جس دائرے میں کھڑا ہے، جہاں سانس کھینچ رہا ہے،
اس کی زبان پر یہی کلمہ ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ کسی بھی رنگ و نسل و قوم و علاقہ و زبان، کسی بھی مذہب یا کسی بھی نظریے سے وہ وابستہ ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی یہ آواز مشترک ہے جو ہر دائرے میں بلند ہے، اور اس کو آپ بار بار سماعت کر رہے ہیں، لیکن کہیں سے یہ آواز آپ نہیں سن پائیں گے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ ہم نجات یافتہ بھی ہیں۔ یہ وہ منفرد دائرہ ہے کہ جہاں آپ اس آواز کو بار بار سماعت کرتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ بھی ہیں، ہم نجات یافتہ بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے شفاعت کی قیمت کو ادا نہیں کیا انہیں کھٹکا ہے، لیکن جو شفاعت کی قیمت کو پیشگی ادا کر دے اسے کھٹکا نہیں، یقین ہے، اسے کھٹکا نہیں، یقین ہے۔ گفتگو کسی طور طولانی نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ غالب کے دو مصرے، لکھنؤ میں مشاعرہ تھا، آزردہ لکھنوی نے مصرع دیا کہ 100 سال میں تواں پہ فردا گریستن، کسی کی یاد میں 100 سال بھی روئیں تو حاصل کیا ہے۔ غالب نے فی البدی 36 اشعار کہے، جس کے حاصل دو مصرے آپ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ جن سے شفاعتی بسلم میں تواں خرید، جن سے شفاعتی بسلم میں تواں خرید، امروز بایدس پہ فردا گریستن۔ میں نے جو آج اشک بہایا ہے یہ میں نے شفاعت کی پیشگی قیمت کو ادا کر دیا ہے۔ تو جس نے شفاعت کی پیشگی قیمت کو ادا کر دیا ہو اسے کھٹکا نہیں ہے، یقین ہے، یقین ہے۔ اور اسے حضرت اقبال نے بھی کہا، حضرت اقبال نے بھی کہا کہ زِ اندیشہ عاقبت رہیدم، زِ اندیشہ عاقبت رہیدم، جن سے غم آل تو خریدم۔ جس نے ان کی آل کے غم کو خرید کر لیا اسے کھٹکا نہیں، یقین ہے، اسے کھٹکا نہیں، یقین ہے۔ یوں بار بار ان مجلسوں کو برپا کرتے ہیں، یوں بار بار اس فرش عزا کو بچھاتے ہیں، یوں بار بار اشکوں کا سپاس پیش کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ جو اشک آج بہ رہا ہے یہ شفاعت کی پیشگی قیمت کو ادا کر رہا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ جس کی ہدایت کرتا ہے اس کے لیے نجات کو لازم قرار دیتا ہے۔ اب ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ تو وہ قرآن سے پوچھیں، قرآن بتائے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات کیا ہیں۔ تو جہاں سے قرآن حکیم، فرقان حمید شروع ہو رہا وہیں خداوند علی اعلیٰ نے صفات بتائیں ہدایت یافتہ لوگوں کی۔ قرآن اسی مقام سے شروع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب آپ جتنے کلام مجید اس وقت موجود ہیں مساجد میں، اداروں میں، آپ کے گھروں میں،
جہاں جہاں کلام مجید آپ کے ہاتھوں میں ہیں اسے آپ کھول لیجئے، اور سب نے کم و کاست حاشیہ لگاتے ہوئے آغاز ہی میں یہ لکھ دیا کہ الف لام میم حروف مقطعات میں ایک حرف ہے جس کے معنی و مطالب کو انسان سے مخفی رکھا گیا، اس کے معنی و مطالب کو انسان سے مخفی رکھا گیا، خالق اس سے واقف ہے۔ تو یہی رک کے میں کہتا ہوں کہ آغاز قرآن تقیہ ہے، آغاز قرآن تقیہ ہے۔ قرآن آیا تو انسان کے لیے ہے، لیکن اس کے معنی و مفاہیم کو انسان سے کیوں مخفی رکھا گیا؟ تو خالق نے آغاز قرآن ہی تقیہ سے کیا کہ نااہل سے حقیقت امر کو پنہا رکھنا تقیہ ہے۔ تقیہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، تقیہ جان کا بچا لینا نہیں ہے، تقیہ نااہل سے حقیقت امر کو پنہا رکھنا تقیہ ہے۔ اگر آپ نااہل سے حقیقت امر کو بیان کریں گے تو وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گا، آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گا۔ تو الف لام میم آغاز قرآن تقیہ ہے، لیکن جس میں اہلیت پیدا ہو جائے، جس میں اہلیت پیدا ہو جائے اس پہ سر واہ ہو جاتی ہے، راز کھل جاتا ہے، اور جس پہ سر واہ ہو جائے اس کے قلم میں شجاعت پیدا ہوتی ہے، اور جس کے قلم میں شجاعت پیدا ہو تو پھر وہ الف لام میم کے ذیل میں یوں قلم رواں کرتا ہے کہ الف لام میم سے مراد آل محمد ہیں، الف لام میم سے مراد آل محمد ہیں۔ فصل الخطاب اگر آپ کے ہاتھوں میں آ جائے تو نقن صاحب علیہ اللہ مقامہ کی آخری کاوشوں میں ایک کاوش ہے تفسیر قرآن کے سلسلے میں، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے جب حاشیہ لگایا تو انہوں نے کہا جس طرح مختلف علوم کے کچھ کوٹس ہوتے ہیں اسی طرح قرآن کے بھی یہ کوٹس ہیں، حروف مقطعات، اور اس ماڈرن ایج میں تو ہر طالب علم جانتا ہے کہ ہر کمپیوٹر میں، ہر اینڈرائیڈ میں کوڈ لگا ہوا ہے، اور آپ کوڈ سب کو نہیں بتاتے، جسے اہل سمجھتے ہیں اسے بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ قرآن کے کچھ کوڈس ہیں، اور اگر ان کوڈس کی خبر ہو جائے تو امت مسلمہ جو نماز پنجگانہ میں طلب کر رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی حیات صراط مستقیم پر قیام پذیر ہو جائے، اس کی حیات صراط مستقیم پر قیام پذیر ہو جائے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے لکھا کہ الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد ملائکہ ہیں۔ اب جتنے ملائکہ کے نام آپ کے اندر ہیں انہیں دہرا لیجئے، سب لام پر ختم ہوتے ہیں۔ کم از کم 4 نام تو ملائکہ کے آغوش مادر میں سکھا دیے جاتے ہیں۔ تو کہا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد ملائکہ ہیں، اور میم سے مراد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے لکھا کہ اللہ نے اپنا پیغام ملک کے ذریعے سے ختمی مرتبہ تک پہنچایا، یہ ایک سیدھا راستہ ہے، یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ اب اگر ختمی مرتبت کا پیروکار اپنی بات خالق تک پہنچانا چاہے
تو اس کے لیے بھی ایک سیدھا راستہ ہے، اس کے لیے بھی ایک سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ بھی بغیر وسیلے کے بندے سے ہم کلام نہیں ہوتا، تو بندہ خالق سے بغیر وسیلے کے کیسے ہم کلام ہوگا؟ تو اب یہاں یہ مکالمہ میں اضافی کہہ رہا ہوں کہ جہاں خالق کی صراط مستقیم ختم ہوتی ہے، وہاں سے ختمی مرتبت کے کلمہ پڑھنے والے کی صراط مستقیم شروع ہوتی ہے، اور عرفاء نے تو عجب کلام کیا۔ قبلہ بیٹھے ہیں، عرفاء عارف عالم تو مل جائیں گے، عارف نہیں ملتے۔ عالم میں اور عارف میں فرق کیا ہے؟ عالم وہ جو جانتا ہے، اور عارف وہ جو مشاہدہ کرتا ہے۔ عارف وہ، میں نے مختصر عرض کیا، عالم وہ جو جانتا ہے، عارف وہ جو مشاہدہ کرتا ہے۔ علم جب مشاہدے کی منزل میں داخل ہو جائے تو اسی کو اصطلاح میں عرفان کہا جاتا ہے، اسی کو اصطلاح میں عرفان کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ انسان جو منزل عرفان پر آ جائے تو اس کے لیے غیب نہیں رہتا، حضور بن جاتا ہے۔ اس کے لیے غیب نہیں رہتا، حضور بن جاتا ہے۔ پھر اس کا بیانیہ شک کی زنجیر میں گرفتار نہیں ہوتا، یقین کے ساتھ ہوتا ہے، یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو عرفاء نے یہاں جب لب ہلائے تو عرفاء نے کہا الف لام میم کو یوں پڑھیے کہ الف لام میم علم، این نہیں، الف لام میم علم۔ علم کسے کہتے ہیں؟ غم۔ کتاب ہستی شروع ہی غم سے ہوتی ہے، کتاب ہستی شروع ہی غم سے ہوتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب میں نے عرض کیا آپ سے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہے، یا کسی بحث کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، ورنہ تو ضمائر کی بحث آپ چھیڑ سکتے ہیں۔ ذالکہ یہ کتاب نہیں، وہ کتاب، وہ کتاب ہے جو کسی مخصوص طبقے کے پاس نہیں ہے، ہر انسان کے پاس موجود ہے۔ وہ عادل ہے، وہ کتاب ہے جو کسی مخصوص طبقے کے پاس نہیں، ہر انسان کے پاس موجود ہے۔ وہ کتاب ہے جس پہ تمام نقوش کائنات مرتسم ہوتے ہیں۔ وہ کتاب ہے کہ جب وہ نقوش کائنات کو منقش کر کے ظرف عقل میں منتقل کرے، انتقال پذیر کرے، تو وہ شے نہ رہے علم بن جائے، وہ شے نہ رہے علم بن جائے۔ وہ کتاب ہے جس میں تغیر و تبدل آتا ہے تو انسان کے درجات علم بلند ہوتے ہیں۔ وہ کتاب ہے جس میں تغیر و تبدل آتا ہے تو انسان کے درجات ایمان میں بلندی آتی ہے۔ نہیں، مختصر وہ کتاب ہے کہ انسان کسی دائرے میں سانس کھینچ رہا ہو، وہ سب کچھ یہی چھوڑ کر جائے گا، لیکن وہ کتاب اپنے ہمراہ لے کر جائے گا۔ وہ کتاب ہے جو انسان کی پوری زندگی پہ شاہد ہے، گواہ ہے۔ اس لیے کہ خالق نے قرآن میں کہا جب تم ہماری بارگاہ میں لوٹو گے تو ہم وہ کتاب تمہارے ہاتھوں پہ رکھیں گے جو حق ہی حق بولے گی۔ تو عزیزان گرامی، وہ لطف حیات جس پہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، وہ لطف حیات جس پہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، وہ کتاب نفس جو سب کے پاس موجود ہے، اگر اس میں شک ہے، اگر اس میں شک ہے تو پھر کتاب حق میں یقین کیسے پیدا کرے گا؟ لیکن جس اپنی کتاب میں یقین ہو، وہ کتاب حق میں بھی یقین کو قائم کرتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں شک نہیں یقین ہے،
وہ کتاب جس میں شک نہیں یقین ہے، لیکن اب یہاں قرآن نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ سب کا کام نہیں، یہ خواص کا کام ہے، یہ خواص کا کام ہے۔ ہدی للمتقین، جو صاحبان تقوی ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں وہ یہ جرت رکھتے ہیں کہ وہ اس پہ سے حجاب کو الٹتے چلے جائیں اور کیفیات شعور کو اپنی بلند کرتے چلے جائیں، اور جو اس پہ سے حجاب کو الٹتے ہیں اور کیفیات شعور کو اپنی بلند کرتے چلے جاتے ہیں تو حفاظت نفس پر عامل ہو جاتے ہیں، وہ حفاظت نفس پر عامل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو حفاظت نفس پہ عامل ہو جائیں وہ اس آئینہ نفس کو مجلہ بنا لیتے ہیں، اور جب یہ آئینہ نفس مجلہ ہو جائے تو وہ اس میں رخ یار کو دیکھتا ہے، جب وہ اس میں رخ یار کو دیکھتا ہے تو میں نہیں رہتا تو ہو جاتا ہے۔ گفتگو کو سمیٹتا ہوں، گفتگو کو سمیٹتا ہوں غالب کے دو مصروں سے۔ غالب نے کتنی ندرت کے ساتھ کہا کہ یا رب زیالی نشناسم قلندرم، یا رب زیالی نشناسم قلندرم، ایک میں آب گینا و ساغر برابرم، یعنی اب مقام یہ ہے کہ اب میں یا رب کہوں کہ یا علی کہوں جانتا ہی نہیں، اس لیے کہ قلندر ہوں، ایک ہی میں وحدت کا جام مل رہا ہے، اس آستہ سے پیوں یا اس آستہ سے پیوں، اس لیے علی کو پکارتے ہیں، اس لیے علی کو پکارتے ہیں کہ اس پکار میں حیات کثرت نظارہ میں گم نہیں ہوتی، اس پکار میں حیات کثرت نظارہ میں گم نہیں ہوتی، نقطہ وحدت پہ آ کے قیام پذیر ہو جاتی ہے، نقطہ وحدت پہ آ کر قیام پذیر ہو جاتی ہے۔ علی امام المتقین ہے، جو اس لطف ہنر سے واقف کار ہو جائے علی اس کے امام ہیں، جو اس لطف ہنر سے واقف کار ہو جائے علی اس کے امام ہیں۔ علی کو پکارتے رہیے تاکہ یہ حیات شرک سے بری ہو اور توحید سے دامن باندھتی چلی جائے، شرک سے بری ہو اور توحید سے دامن باندھتی چلی جائے۔ ہدی للمتقین، یہ فریضہ صاحبان تقوی کا ہے، اور صاحبان تقوی کی پہلی صفت قرآن نے کیا بیان کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب میں اپنے جیسے طلباء سے، نوجوانوں سے کہتا ہوں بالخصوص کہ وہ مطالعے کی عادت ڈالیں، مطالعے کی عادت ڈالیں، وہ اسکرین شاٹ کے اوپر زندگی نہ گزاریں۔ آپ دیکھیں گے جس کلام مجید کو کھولیں، ایمان بالغیب کے اوپر صفات کے صفات رقم ہے، صفات کے صفات رقم ہے۔ غیب کہتے کسے ہیں؟ وہ منظر جو نگاہوں سے اوجھل ہو اسے غیب کہتے ہیں، اور جو نگاہوں کے سامنے ورود کر جائے اسے حضور کہتے ہیں۔ جو کچھ آپ اس کائنات میں سیر کرتے ہوئے ہوا سے ظاہر سے پاتے ہیں وہ اسی لطف میں آ کر سمٹتا ہے، یہ منقص کر کے اسے ظرف عقل میں انتقال پذیر بناتا ہے۔ لیکن وہ نعمت جو درک کر کے بتاتی ہے کہ یہ شے کیا ہے اور وہ شے کیا ہے، وہ ہر ایک کے پاس ہے، اور خالق عادل ہے، اس نے سب کو نعمت عطا کی،
یعنی جسے عقل کہتے ہیں. کوئی اپنی عقل دکھا سکتا ہے؟ عقل ہے غیب. عقل ہے غیب، اور یہی نعمت غیب درک کر کے بتاتی ہے کہ یہ شے کیا ہے اور وہ شے کیا ہے. یہ شے کیا ہے اور وہ، یہ خوشبو کیا ہے، وہ خوشبو کیا ہے، یہ رنگ کیا ہے، وہ رنگ کیا ہے. یہ کام عقل کا ہے. اسی کے لیے اہل منطق نے کہا کہ انسان کا جوہر عقل ہے. انسان کا جوہر عقل ہے. خواہشات حیوان میں بھی ہیں، خواہشات انسان میں بھی ہیں، لیکن انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتا، انسان عقل رکھتا ہے. جہاں خواہشات عقل کو مغلوب کر دیں، اس جملے کو یاد رکھیں گے آپ، جہاں خواہشات عقل کو مغلوب کر دیں اس حیات کو حیات حیوانی کہتے ہیں. لیکن جہاں عقل خواہشات کو مغلوب کر دے اس حیات کو حیات انسانی کہتے ہیں. اس لیے یہ مکالمہ گزرتا ہے کہ انسان کا جوہر عقل ہے. لیکن حضور عقل ہی بھٹک جاتی ہے، کبھی خیر کے راستے پر ہے، کبھی شر کے راستے پر. خالق نے عقل کو ارادہ دیا، ارادہ کبھی نیک ہوتا ہے کبھی بد ہوتا ہے. ایک طویل مضمون ہے، چاہتا ہوں اختصار سے آپ کی صورت میں رکھ سکوں. ارادے کو اختیار دیا، اختیار کا کبھی جائز استعمال کرتا ہے کبھی ناجائز استعمال کرتا ہے. اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد اس نے ایک چوتھا پہرا لگایا کہ اگر خانہ عقل میں چراغ علم منور ہو جائے، اگر خانہ عقل میں چراغ علم منور ہو جائے تو عقل نہ تو بھٹکتی ہے، نہ ارادہ بد ہوتا ہے، نہ اختیار کا ناجائز استعمال کرتا ہے. لیکن اگر خانہ عقل میں چراغ علم منور نہ ہو تو عقل بھٹک بھی جاتی ہے، ارادہ بد بھی ہوتا ہے، اختیار کا ناجائز استعمال بھی کرتا ہے. آپ مسلسل مجالس سن رہے ہیں، لیکن میں واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. تاریخ کا ایک طویل سفر ایک مکالمے میں محفوظ کر لیجیے. بعد ختمی مرتبت سب صاحبان عقل تھے، بعد ختمی مرتبت سب صاحبان عقل تھے، لیکن جب باب مدینہ علم سے تمسک نہ رہا تو عقل بھٹک بھی گئی، ارادہ بد بھی ہوا، اختیار کا ناجائز استعمال بھی کیا. ارادہ بد بھی ہوا. اب مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ در علم سے بندھے رہیے، اس لیے کہتے ہیں در علم سے بندھے رہیے. اگر در علم سے نہیں بندھیں گے تو عقل بھٹک بھی جائے گی، ارادہ بد بھی ہوگا، اختیار کا ناجائز استعمال بھی کرے گا. تو اب تو ایک مکالمے کا اضافہ ہو گیا. انسان کا جوہر عقل ہے، عقل کا جوہر علم ہے. اب تو بیانیہ مکمل ہو گیا. تو شاید کسی سینے میں یہ موج سر اٹھا بیٹھے کہ علم حجت ہے، علم حجت ہے. اب سمجھئے یہ دن آپ کیوں منا رہے ہیں. علم حجت ہے. اگر علم حجت ہے تو پھر مباہلے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر علم حجت ہے تو پھر مباہلے کی ضرورت
کیا تھی؟ مباہلے کی آیت کو ہم نے درمیان سے پڑھا، آپ نے درمیان سے سنا، نہ ہم نے آغاز آپ کو سنایا نہ اس کا انجام آپ کو سنایا، ہم نے تو یہی سنایا نا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ آیت تو یہاں سے شروع نہیں ہو رہی، جا کے پڑھیے، آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ حبیب علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے، علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے، تو اب آیت وہاں سے ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اب ان سے قوم مباہلے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، یہ اپنی خواتین کو لائیں، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے، یہ اپنے نفسوں کو لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ اقتدام کہاں ہے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میرے عزیز پھر کہہ رہا ہوں، مطالعے کی عادت ڈالیے، ری پرنٹ جتنے ترجمے اور تفسیریں آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی کے ساتھ ان میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، آیات کا رخ بدلا جا رہا ہے، آیات کا رخ بدلا جا رہا ہے، ایک دو نہیں، آیہ مودت کا رخ بدل گیا، سورہ کوثر کا رخ بدل گیا، آیہ تطہیر کا رخ بدل دیا، لیکن یہ وہ منفرد آیت ہے مباہلے کی کہ جس میں رخ بدلنا بھی چاہا تو بدل نہیں سکے، بدلنا بھی چاہا تو بدل نہیں سکے، یعنی وہ جو سرٹیفائیڈ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق دائرہ کفر میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے بھی پیشروں نے جب اس آیت کے ذیل میں حاشیہ، تفسیر انہوں نے بھی لکھی ہے، انہوں نے جب ان کے پیشروں نے اس کی آیت کے ذیل میں حاشیہ لگایا، غلام اللہ قادیانی، تو اس نے بھی یہی لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی یہی لکھا ہے کہ جب یہ آیت آئی تو رسول اکرم نے بلندی پر ایک خیمہ لگایا، بلندی پر ایک خیمہ لگایا، اور ظاہر ہے کہ مباہلہ کوئی ایک دو دن کی واردات تو تھی نہیں، اس لیے کہ قرآن یہاں سے کہہ رہا ہے کہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانے۔ 3 دن مسجد نبوی میں نصارہ نجران کے علماء کا قیام رہا، ان کی ضیافتیں کی گئیں، ان سے مکالمہ ہوا، وہ تثلیث پہ دلائل دے رہے تھے، یہاں سے توحید پہ دلائل آ رہے تھے، لیکن جب وہ سر تسلیم خم نہیں کرے تو پھر یہ آیت آئی کہ حبیب اگر علم آنے کے بعد نہیں مانے اب ان سے مباہلہ کرو، اب ان سے مباہلہ کرو۔ تو سب نے لکھا کہ بلندی پہ خیمہ لگایا، اور خیمے سے جب رسول اکرم نکلے تو آغوش میں چھوٹا شہزادہ یعنی حسین علیہ السلام، انگوش کو تھامے وہ بڑا شہزادہ یعنی حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور ان کی پشت پر ایک خاتون فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کی پشت کے اوپر ایک نفس رسول یعنی علی علیہ السلام۔ تو میرے عزیز ہم رو رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں، اس لیے کہ رسول کی بیٹی روئی، رسول کی بیٹی روئی، بعد ختم مرتبت زہرا مسلسل گریا کرتی رہی، لیکن جب میں یہ کہتا ہوں زہرا مسلسل گریا کرتی رہی تو دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سا سوچ لیجئے،
کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ گریا کرتی ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ گریا کرتی ہے۔ کیا کیا مصائب میری شہزادی نے دیکھے، کیا کیا مصائب میری شہزادی نے دیکھے، لیکن ہاں علی کو جب وصیتیں کی، علی کو جب وصیتیں کی تو وصیتیں کرتے ہوئے کہا، یا علی آپ قیامت کے دن گواہی دیں گے، آپ قیامت کے دن گواہی دیں گے، میں باپ کے گھر سے خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ جا رہی ہوں۔ شہزادی نے تہجیز و تکفین، تابوت، سب کے لیے وصیتیں کی، لیکن کبھی عالم تنہائی میں سوچتا ہوں شہزادی نے یہ وصیت کیوں نہیں کی کہ مجھے بابا کے ساتھ دفنا دے، بابا کے ساتھ دفنا دے۔ شہزادی کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، شہزادی کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ قبر کو کھودیں گے، یہ بے حرمتی کریں گے، یہ بے حرمتی کریں گے۔ لہذا شہزادی نے اپنی تدفین کے لیے، جائے مدفن کے لیے کوئی وصیت، بلکہ کہا کہ یا علی کئی قبریں بنانا تاکہ میرا مدفن مخفی رہے۔ شہزادی کا مدفن حجاب میں ہے، شہزادی کا مدفن حجاب میں ہے، بہت سی وصیتیں ہیں۔ آخر میں بچوں کے لیے وصیت کی، بچوں کے لیے وصیت کی کہ یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، یا علی ایسا نہ ہو کہ ان کے چہروں پہ یہ بن پڑے کہ یہ بن ماں کے بچے ہیں، یہ بن ماں کے بچے ہیں۔ اور آخری وصیت تو اپنے چھوٹے شہزادے کے لیے کی کہ یا علی جب میرا حسین شب کو بستر خواب پر جائے تو اس کے سرہانے ایک کوزہ آب سرد کا رکھنا، میرے بچے کو پیاس بہت ستاتی ہے، میرے بچے کو پیاس بہت ستاتی ہے۔ علی کی آنکھ سے اشک رواں تھے، علی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہوئے مسجد میں آئے، مصلی عبادت پہ محو عبادت ہو گئے، اور یہاں شہزادی نے اسما کو بلا کے کچھ وصیتیں کی اور کہا اسما میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، اسما دیکھ میرے بچوں کو حجرے کی جانب نہ آنے دینا۔ عزیزوں، روایت کا کلمہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد سب سے پہلے گھر میں حسنین داخل ہوئے۔ اسما نے بحکم شہزادی آگے بڑھ کے ہاتھوں کو دھلایا، دسترخوان بچھا کر دسترخوان چنا، تو دونوں بچوں نے یک زبان ہو کے کہا اسما یہ مقام خالی کیوں ہے جہاں اماں بیٹھا کرتی تھی؟ اسما یہ گھر میں ویرانی کیسی، یہ گھر میں خاموشی کیسی، یہ گھر میں اداسی کیسی؟ اسما نے دست ادب جوڑ کے کہا شہزادو یہ کھانا تناول کر دو۔ بچوں نے یک زبان ہو کے کہا اسما کبھی تو نے یہ دیکھا کہ ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہو؟ بغیر ماں کے ہم نے کبھی کھانا کھایا ہو اسما کبھی دیکھا تو نے؟ چھوٹا شہزادہ آگے بڑھا کہ اسما بتا ماں کہاں ہے، اسما بتا ماں کہاں ہے؟ اسما نے سر جھکا کے کہا شہزادے ماں حجرہ عبادت میں محو عبادت ہے۔ شہزادہ حجرے کی جانب چلا، اسما بحکم شہزادی حجرے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اور اسما کہتی ہے میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو شہزادے کی آنکھوں میں آنسو تھا، میں نے مڑ کے حجرے کے دروازے کو کھول دیا، اور اسما کہتی ہے میں نے دیکھا کہ مظہر صفات الہی مصلی پر لیٹی ہوئی ہے۔ حسین نے حجرے میں قدم رکھا یہ کہتے ہوئے کہ اماں حسین آیا ہے۔ جواب نہ آیا، ایک قدم اور آگے بڑھایا کہ اماں حسین آیا ہے۔ جب پھر جواب نہ آیا تو تیز
10 قدم چلے ماں کے سینے پہ لے جا کے سر کو رکھ دیا اور سر کو رکھ کے کہا ماں حسین آیا ہے. دونوں ہاتھ بلند ہوئے باہیں گلے میں ڈال دی اور کہا یا صبران یا ابا عبداللہ، میرے لال صبر کرو، یہ وقت امتحان ہے. بس دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں شہزادی، آنے والی ایک منزل ایسی جب یہ شہزادہ زخموں سے چور چور پشت فرس سے خاک نینوا پر آئے اور سجدہ آخر میں سر کو رکھے اور آپ آگے بڑھ کے سر کو آغوش میں لیں تو شہزادہ یہی کہے گا اماں صبر کرو، یہ وقت امتحان ہے. اماں صبر کرو، یہ وقت امتحان ہے. شہزادی ہمارا سلام، آپ کمال صبر کی منزل پہ فائز ہیں. ظالم خنجر ظلم لے کے آگے بڑھ رہا تھا اور دکھیاری ماں تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی ظالم ذرا آہستہ خنجر چلا، ذرا آہستہ خنجر چلا. یہ وہی حلقوم ہے جسے اللہ کا رسول بوسے دیا گیا. وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. الہی و سیدی یا مولایا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو برلا. پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں، دنیا جس بوائی مرض میں گرفتار ہے، اس سے رہائی عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں، باب الحوائج کے صدقے انہیں روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ملت کو متحد رکھ. مملکت کی حفاظت فرما. ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما. ماتم حسین.